السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، سوال ہے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا کہ نیا سال محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی ایک دعا جو ہے وہ گردش کرنے لگ جاتی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی وغیرہ۔ تو اس دعا کے متعلق، یہ دعا نئے سال کے آغاز پر سوشل میڈیا پر اور ہو سکتا ہے کہ ٹی وی اخبار پر بھی نشر ہوتی ہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور اسی طرح دیگر چینلز پر۔ تو کیا یہ دعا ثابت ہے نئے سال کے آغاز میں، اور اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے؟ تو جی، گزارش یہ ہے کہ نئے سال کے حوالے سے ایک تو یہ دعا نبی علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بیان کرنے والے اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ نئے سال کے آغاز میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت یا سورت سکھا رہے ہوں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تو اس دعا کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ سندن صحیح نہیں ہیں، اس کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ سندن صحیح نہیں ہیں کہ اے اللہ، اس کو یعنی اس نئے سال کو یا نئے چاند کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمت رحمان کی خوشنودی اور شیطان کی حفاظت کے ساتھ لائیے۔ تو یہ روایت مختلف کتابوں میں ہے، مثلا میرے سامنے المعجم الاوسط ہے، حدیث کا نمبر ہے 6241۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے کیونکہ روایت میں رشدین بن سعد راوی ضعیف ہیں، اور اسی طرح یہ روایت معجم صحابہ میں بھی موجود ہے، اور اس کے اندر یہ رشدین بن سعد راوی موجود نہیں۔ تو اس بنا پر اس روایت کو بعض نے حسن بھی کہا ہے۔ یہ روایت ہو یا نئے چاند یا نئے سال کے حوالے سے دیگر بہت ساری روایتیں، نئے چاند یا نئے سال کے حوالے سے دیگر بہت ساری روایتیں جنہیں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر لائے۔ نئے چاند سے مراد کوئی بھی قمری مہینہ ہو، یا نئے سال کے حوالے سے یکم محرم الحرام کا چاند ہو، اس کے حوالے سے بہت ساری دعائیں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، اور ان بہت ساری دعاؤں کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر لائے۔ مثلا سلسلہ الضعیفہ کے اندر 3504 اور اس سے اوپر اور اس سے نیچے کی بہت ساری روایات علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ اسی طرح یہی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ یہاں پر لائے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے تعلق سے وہ یہ دعا لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ الضعیفہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت میں رشدین بن سعد ہے، اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ضعیف ہے۔ بعض نے اس روایت اس کی سند کو حسن بھی کہا۔ تو بہرحال یہ روایت ایک تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، دوم یہ کہ صحابہ کرام سے روایت کی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری سندوں کے اندر یہ رشدین بن سعد راوی موجود ہے، یا دیگر راویوں پر بھی جرح موجود ہے۔ تو یہ روایت صحیح طور پر نبی علیہ السلام سے یا صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض نے اسے کہا کہ اصحاب رسول ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے، اور یہ روایت حسن ہے۔ تو اس لیے کوئی صحیح حدیث یا روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حسن المسلم ہے، اور یہ روایت
حسن المسلم میں مکتبہ دارالسلام پیج نمبر 135 پر ہے، نایا چاند دیکھنے کی دعا۔ اب نایا چاند وہ یکم محرم کا چاند ہو یا سفر کا چاند ہو، ربیع الاول کا چاند ہو، یا کہ 12 مہینوں میں سے کوئی سا بھی اسلامی قمری مہینہ ہو، تو اس پر یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضا ربنا وربک اللہ۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے امن و ایمان، سلامتی، اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے ہم پر طلوع فرما، اے ہمارے رب، اور تو راضی ہوتا ہے، اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہے۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3451۔ جامع ترمذی میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام نے ہمیں کوئی نئے سال پر ایسی کوئی صحیح تعلیم نہیں دی، بلکہ ہر چاند کے دکھنے پر یہ دعا مانگنی ہے، وہ محرم کا ہو، سفر کا ہو، ربیع الاول کا ہو، جمادی الاولیٰ کا ہو، یا شعبان کا ہو، رمضان کا ہو، شوال کا ہو، ذوالقعدہ کا ہو، ذوالحجہ کا ہو۔ 12 مہینوں میں سے کوئی بھی قمری مہینہ ہے، آپ نے چاند دیکھا، چاند دیکھنے کے بعد یہ صحیح اور مسنون دعا پڑھیے، تو یہی پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس لیے ادھر ادھر جانے کی بجائے جو صحیح چیز ثابت ہے اسی کو ہی اختیار کیا جائے۔ اور نئے سال کی مبارکباد دینا، تو نئے سال کی مبارکباد دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ میں پوسٹیں شیئر مت کیا کریں کہ جناب نئے سال کی مبارکباد ہو، نئے سال کی مبارکباد۔ تو جو چیز پیارے نبی سے ثابت نہیں اسے چھوڑ دیں، یا جو چیز صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ تو نیا چاند ہو یا نیا سال ہو، بہت ساری اس کے حوالے سے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ روایات ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام کو سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر لے کر آئے اور بتایا کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کئی لوگوں کے اندر یہ بھی عادت ہے کہ یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ نئے سال پر جو ہے وہ کیا منا رہے ہوتے ہیں، ہیپی نیو ایئر یا پتہ نہیں کیا بلا ہے، تو ان کے دیکھا دیکھی بعض لوگوں کو پھر اس چیز میں اور زیادہ تیزی ہو جاتی ہے کہ جناب وہ نیا سال مناتے ہیں تو ہم بھی نیا سال منانا شروع کر دیں۔ تو وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں اور اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے جو ہے وہ معاملات اور تقریبات اور فنکشن اور بہت کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو مسلمان بھی پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام میں ان کے پیچھے لگا جائے۔ تو اس لیے جو چیز کمزور ہے سندن، جس پر جرا موجود ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ باقی رہ گیا معاملہ اب یکم محرم کے حوالے سے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت ڈے منایا جاتا ہے، اور پھر یکم محرم کے حوالے سے ملک بھر میں چھٹی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ جناب یکم محرم کو خلیفہ دوم جناب حضرت ابو بکر سے اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ بھی کیوں ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ کالے صاحب کا مجوسی شیعہ لوگ وہ چونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے ڈے مناتے ہیں، وہ یکم سے 10 تک یا اس کے علاوہ بھی، تو ان کی ضد میں آ کر، شیعہ لوگوں کی مخالفت میں آ کر سنی کہلوانے والوں نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت ڈے منانا شروع کر دیا اور اس کے حوالے سے چھٹی بھی کرا لی۔
اور اسی شہادت عمر ڈے کے حوالے سے افسوسناک مناظر یہ ہیں کہ باقاعدہ بازاروں میں جلوس بھی نکلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہی بدعت جب شروع میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ جیسے نعوذ باللہ بازار کی اور کرائے کی اور آوارہ عورت اور باہر گھومنے پھرنے والی عورت، پہلی نظر میں تو واہ، بندہ جب دیکھتا ہے نا شیطان صفت، وہ کہتا ہے عورت تو یہ ہے، میرے گھر والی کا تو کوئی مزہ نہیں ہے۔ بدعت بھی ابتدا میں بڑی خوبصورت لگتی ہے، کیا کہنے ہیں، لیکن جب یہ آہستہ آہستہ اس بدعت کے پر نکلتے ہیں اور یہ بدعت جب پروان چڑھتی رہتی ہے تو آگے جا کر وہ باقاعدہ ایک خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو کیا پتا جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام کی شہادت منانے والے ان کی یہ بدعات اور ان کے یہ حرام اعمال شروع میں کیسے تھے۔ جیسے وہ قوم نوح کے 5 بزرگوں کی پوجا کرنے والے، شیطان نے پہلی نسل کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ جو ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، بڑے عبادت گزار لوگ تھے، تو ایسا کرو کہ اپنے عبادت خانوں میں اپنے ان بزرگوں کی تصویریں رکھ دو تاکہ تم انہیں دیکھ کر ان کی طرح عبادت میں خشوع خضوع اختیار کر سکو۔ کر لیا۔ اگلی نسل جب آئی، اس سے اگلی نسل، شیطان نے کہا اوئے بندے ہو، تمہارے بڑے تو ان کو پوجتے تھے۔ اور پھر نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی بندے دا پتر ایمان لے کر نہیں آتا۔ تو اس لیے شیعہ لوگوں کی مخالفت میں آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ڈے منانا اور اس پر ملک بھر میں چھٹی کرانا، یہ کوئی شریعت اور اسلام نہیں ہے۔ محبت عمر ابن خطاب کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ عمر کی شہادت کا ڈے منانا شروع کر دیں۔ اللہ کے بندیو، اسلام کا تو ہر دن، ہر رات، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہاں تو پھر پورا سال کے 12 مہینے اور سال کے 360 دن ہم چھٹی کر لیں میرے خیال سے۔ بدر کے شہید لے کر آؤ، احد کے شہید لے کر آؤ، اور اسی طرح ہزاروں غزوات اور جنگیں ہوئیں ان کے شہداء لے کر آؤ۔ تو یہ تو سال کے پورے دن ہم گھر ستے رہیں، سوئے رہیں، اور ہاں جی کیوں سوئے ہوئے ہو، پوری قوم ہی سو جائے، پوری امت ہی سو جائے۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں تو میں اس لحاظ سے بات کروں، پورے مسلمانان پاکستان سال کے 12 مہینے سو جاؤ۔ جناب آج ہم جو ہے وہ عمر کی شہادت کا ڈے منا رہے ہیں۔ اچھا آج کیوں سوئے ہوئے ہو؟ آج ہم حضرت عثمان کی شہادت کا ڈے منا رہے ہیں۔ ہاں جی آج آپ کیوں سوئے ہوئے ہو؟ جناب ہم حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا ڈے منا رہے ہیں۔ ہاں جی تسی کیوں ستے ہوئے ہو؟ جناب ہم جو ہے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ڈے منا رہے ہیں۔ تو پورا سال کیا خیال ہے سو نہ جائیں؟ پورا سال آرام سے سو جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، نوکری، کاروبار، دکان کچھ کرنے کے، بلکہ ساتھ میں سال کے 12 مہینوں کے 360 دنوں میں بھی جلوس بھی نکالیں اور کوئی دنیا کا کام نہ ہو۔ کیا حضرت عمر کی شہادت کا ڈے چھٹی کرنا، جلوس نکالنا، حضرت عمر کے بعد جناب عثمان نے یہ کیا؟ کیا ہم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ عمر کے محبت کرنے والے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ یہ دعا آج کل سوشل میڈیا پر کیوں زیادہ عام ہے؟ ورنہ روایت تو پتہ نہیں یہ کب کی صدیوں کی پڑی ہے۔ اللہم ادخلہ علینا، یہ روایت تو صدیوں سے پڑی ہوئی ہے نا، آج کیوں تیزی آ گئی؟ اس لیے کہ مسلمان نے جب ٹی وی چینل پر دیکھا، جب مسلمان نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ جناب کافر نیو ہیپی ایئر منا رہے ہیں، نئے سال کو منا رہے ہیں، تو لو جی ہم بھی یہ کام کریں۔ کسی مولوی نے پکڑی ادھر سے اور مار دی سوشل میڈیا پر، اب یہ دھڑا دھڑ عام ہو گئی ہے۔ تو اس لیے مخالفت کے لیے بھی کوئی عقل چاہیے۔
اب یہ مت سمجھیے گا کہ جناب یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں کہ عمر کا ڈے نہیں منا رہے، تو پھر حضرت عثمان کی بھی چھٹی کرائیں، یعنی ان کے شہادت ڈے کے حوالے سے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بہت مظلومانہ شہادت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر مارے گئے، تو وہ ہمارے مولا ہیں، ہمارے دوست ہیں، یار ہیں، سجن ہیں، بیلی ہیں، تو پھر ان کے ڈے سے پر بھی ہم چھٹی کریں؟ بلکہ حضرت مولا حسن علیہ السلام ان کو تو زہر دے دیا گیا، وہاں پر بھی روایات مطابق وہاں بھی ہم چھٹی کر لیں۔ اور نواز رسول شہید کربلا حضرت مولا حسین علیہ السلام، تو وہ تو اکیلے ہی شہید نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے دیگر اہل بیت بھی شہید کیے گئے۔ بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ثانیہ ہوا۔ تو 10 محرم کو شیعہ لوگ جلوس نکالیں اور 11 کو ہم نکال لیا کریں کہ اصل یار، اصل بیلی سجن تو ہم ہیں نا حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اسلام کا اور یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، تو یا چھوٹا تھا یا ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ہمارے ہاں ڈی آئی خان کے اندر کسی ایک مسجد کے اندر آذان کے اندر کسی مولوی نے جو ہے وہ جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں نا ان علی ولی اللہ، کسی نے آذان کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کو لے کر کوئی آ گیا، کیوں؟ شیعہ کی مخالفت میں۔ تو یہی حال اس دعا کا ہے۔ یہ دعا کتابوں میں تو پتہ نہیں کب سے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اب یہ کیوں زیادہ مشہور ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ کافر اپنا نیا سال مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں؟ تو میاں وہ کافر ہیں، ہمیں تو اسلام نے ہر لمحے پر، ہر موقع پر ایک دعا کی تعلیم دی ہے۔ اس کا تعلق اب صرف یکم محرم الحرام سے نہیں ہے، کوئی بھی اسلامی مہینہ ہو، آپ نے چاند دیکھ لیا، او جی چاند نکل آیا محرم کا، سفر کا، وغیرہ وغیرہ کا، اب پڑھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی گئی اور بتلائی گئی دعا، تو باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، یہی بہتر اور درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، پرکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔